السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وفي رواية أنس رضي الله عنه والناس أجمعين۔ وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ زمین یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پس پردہ بیٹھے میری مائیں اور بہنیں، پیارے بچوں، ہمارے اس اسٹیج پر اکابر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ ہم اپنے اکابر کا، اپنے علماء کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کے یہاں مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آپ کو دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے۔ میں آپ کا اپنا بچہ ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا، تو اور ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا مفتی قمر الزما صاحب دامت برکاتہم، الحمدللہ ان کی محنت دیکھ کر، یہ 6 مہینے کی تقریباً محنت ہے، دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بچے جو روزانہ گلیوں میں کنچے کھیلا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے پھرتے تھے، کوئی کسی کو ماں بہن کی گالی دیتا تھا، آج اپنے استاد محترم کی محنت سے کس خوبصورتی کے ساتھ کسی نے نعت یا کلام پیش کیا اور کسی نے بڑے خوبصورت انداز میں سیرت النبی کے عنوان پر تقریر پیش کی، کسی نے قرآن کریم کی عظمت پر تقریر کی، اور کسی نے کس انداز سے ایک الگ طریقے سے پروگرام پیش کیا۔ دعا کریں، سب دعا کریں، اللہ ان بچوں کو حافظ عالم باعمل بنائے، اللہ ہماری بستی کے بچے بچے کو، ہر مسلمان کو دیندار بنائے۔ اور ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ دعا تک کوئی جائے گا تو نہیں؟ انشاءاللہ یہ بڑی محبت والے لوگ ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اس محبت کو قبول فرمائے۔ بھائی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، آپ کا بھی اور جو پس پردہ بیٹھی ہماری مائیں بہنیں ان کا بھی۔ ایک واقعہ لطیفے کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک گاؤں میں ایک چودھری صاحب تھے۔ اب ان کی لوگ عزت بہت کرتے تھے، اپنی گھر والی سے جا کر کہتے: چودھری صاحب کہ دیکھا میری گاؤں میں کتنی عزت ہے، لوگ مجھے کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا: تمہاری عزت میری وجہ سے ہے۔ اب چودھری صاحب نے کیا کہا؟ تمہاری وجہ سے کیسی عزت؟ میرا اپنا کمال ہے، میری خدمت ہے،
تمہاری وجہ سے کیسے؟ کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہے میری وجہ سے۔ اب کیا کیا کہ بدلہ لوں گی اس سے۔ ایک روز چودھری صاحب کسی مہمان کو گھر میں لے کر آ گئے اور مہمان کو گھر میں چھوڑا، بیوی سے کہا کہ انہیں کچھ حلوہ وغیرہ بنا کر کے کھلا دو۔ بیوی نے حلوہ وغیرہ تیار کرنا شروع کیا، چودھری صاحب گھر سے باہر کسی کام سے چلے گئے۔ اب یہ کونے میں بیٹھ کر چولہے کے سامنے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جو عورتوں کا انداز ہوتا ہے اس انداز سے رونا شروع کر دیا۔ اب یہ جو مہمان تھے یہ کہنے لگے بچی کیوں روتی ہے؟ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ بتلاؤ تو صحیح، کیوں رو رہی ہو؟ اس چودھرن نے جواب دیا کہ جی مجھے آپ کی حالت پر رونا آ رہا ہے، آپ اتنے کمزور ہیں، آپ کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے کہ میری حالت پر کیسا رونا؟ کیسی بات ہے کہ میرا شوہر جب کسی کو گھر میں لاتا ہے پہلے اسے حلوہ کھلاتا ہے اور پھر وہ جو دیکھ سامنے کونے میں مسل رکھا اس سے پٹائی کرتا ہے۔ اچھا ابھی یہ چودھری صاحب یہ جو مہمان تھے بیچارے حلوہ پلوہ چھوڑا کہ بی بی میں چلا، تیرا حلوہ تجھے مبارک۔ اتنے میں اتفاق سے چودھری صاحب گھر میں تشریف لے آئے کہ کہاں مہمان کھلایا نہیں حلوہ؟ کہ حلوہ کیا؟ وہ تو یہ مسل مانگ رہا تھا جو کونے میں رکھا کہ پھر دے دیتی، اس میں کیا جا رہا تھا؟ ہم اتنا دان کرتے، اتنی چیزیں دیتے، ایک مسل دے دیتی اللہ کی بندی کہ جی بھلا میرا کیا چلا ہے، گھر میں میرا کیا حق ہے، آپ کی اجازت کے بغیر میں کیا کر سکتی تھی؟ کہ جب اتنا رہا مارا وہ تو تھوڑی دور گیا ہوگا جا کے دیا۔ اب چودھری صاحب نے مسل کاندھے کو اٹھایا اور لے کر کے چلے اس کو تلاش کرنے۔ بہت دور جا کر نظر آیا کہ کاپتا کوئی بھاگا جا رہا ہے کہ چودھری کے بھائی رک جا، وہ نہیں دیکھ رہا پیچھے کہ رک جا، اس نے پیچھے کو نہیں دیکھا، بڑی دور جا کر دیکھا تو اور تیز دوڑ لگانا شروع کر دیا کہ بھائی لیتا جا، ناراض مت مسل لیتا جا۔ اب کیا ہوا تو کچھ دیر کے چلنے کے بعد کیا کہتا کہ بھائی میں نے نہیں کھایا حلوہ، مجھے نہیں چاہیے مسل۔ بھاگتا کاپتا ہاپتا کہیں چوراہے پر جا کر گرا، لوگ اکٹھا ہوئے، کیا پریشانی کیا بات؟ بہت دیر میں ہوش آیا، بتایا کہ کیا بات؟ کہ فلاں گاؤں میں فلاں چودھری صاحب ہے، پہلے حلوہ کھلاتے ہیں پھر مسل سے مارتے ہیں، وہ میرے پیچھے تک یہاں تک مارنے آیا ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ عزت گھر میں عورتوں کی وجہ سے بھی ہے اور شکریہ ان کا بھی ادا کرنا ہے، آپ کا بھی ادا کرنا ہے۔ بہرحال مختصر انداز میں آپ کو بات بتاؤں گا، دعا کرے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا امجد صاحب دامت